بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن کے مغرب اور جرمنی کے شمال میں ایک چھوٹا سا ملک آباد ہے۔ اس ملک کا نام ڈنمارک ہے۔ اس ڈنمارک کی آبادی ٹوٹل 58 لاکھ ہے، مگر 58 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے۔ یہ دنیا کا خوش و خرم ملک بھی ہے، اور ان کی ملک کی جو ترقی ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال کا درجہ رکھتی ہے کہ یہ ملک ایک دنیا میں ایک پیک پر چلے گئے ہیں، اور یہ اپنی ترقی، خوشحالی اور ہر سہولت کے باعث امریکہ، جرمنی، ان تمام ممالک سے آگے ہیں۔ یوں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کا شمار دنیا کے بیسٹ کنٹریز میں ہوتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً ہر شخص کے پاس روزگار کے مواقع موجود ہیں، اور ان کے پاس روزگار بھی ہے۔ اگر ہم ان کی تنخواہوں کو دیکھیں تو کم سے کم اگر کسی کی تنخواہ وہاں پہ ہے تو وہ 10,300 ڈینش کراؤن ہے۔ اگر کسی کی جو میکسیمم تنخواہ ہے وہ 1,81,000 منتھلی ڈینش کراؤن ہے۔ اگر آپ نارمل ایوریج تنخواہ دیکھیں کسی کی تو ایوریج تنخواہ تقریباً 40,600 ڈینش کراؤن ہے۔ اگر 40,000 ڈینش کراؤن کو اگر ہم یورو میں کنورٹ کریں آسان زبان میں سمجھنے کے لیے تو ایک یورو کے تقریباً 7.44 ڈینش کراؤن بنتے ہیں۔ تو یہ تنخواہ تقریباً 5,500 یورو ایوریج سیلری ہے ڈنمارک کے اندر۔ اگر ہم پاکستان کی یا ان ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ $300 بھی نہیں بنتی، یہاں پہ 5,500 یورو بنتی ہے۔ اب ڈنمارک کے اندر جو کام کرنے کے مواقع ہیں، کون کون سی جابز ایزیلی میسر ہیں، کون کون سی جاب ایزیلی میسر نہیں ہیں۔ اگر تو آپ پڑھے لکھے ہیں اور آئی ٹی میں، انجینئرنگ میں، نرسنگ میں، یا اس میں میڈیکل کے پروفیشن میں، یا اس میں کنسٹرکشن کے پروفیشن میں اگر آپ ماسٹرز ہیں یا آپ پاس ڈگریز ہولڈر ہیں تو آپ کے لیے جابز کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی آئی ٹی والوں کے لیے کہ ڈنمارک ایک ہب کی حیثیت رکھتا ہے آئی ٹی کی مارکیٹ میں۔ لیکن اگر آپ میں بات کروں آ رہے ہیں اور آپ لوور لیبر طبقے میں آ رہے ہیں تو اس وقت جو سب سے ایزی جابز اویلیبل ہیں وہ کمپنیوں میں پیکنگز کی جابز ہیں، وہ آپ کو سیکیورٹی کی جابز ہیں، وہ آپ کے لیے آن لائن ڈیلیوری کے لیے جو بائکرز ہوتے ہیں یا ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں ان کی جابز، کیونکہ آن لائن ڈیلیوری کا بہت زیادہ رجحان چلا ہوا ہے، پوری دنیا میں کریز ہے اس وقت اس چیز کا، تو یہ جاب پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھتی ہے، خصوصاً ان کے لیے بھی جو اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے یا جو دوسرے ملکوں سے موو ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ڈنمارک میں جاب بہت ایزی اویلیبل ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کا فن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب فن کی بات آتی ہے تو اس میں 2 طریقے بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ ایک تو آپ کسی کے ریفرنس کے تھرو آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے اندر بہت مقبول طریقہ ہے۔ دوسرا آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے آپ سمپلی گوگل میں جا کے ٹائپ کریں کہ جابس ان ڈنمارک، تو آپ کے سامنے 3-4 بڑی ویب سائٹس آ جائیں گی۔ ان ویب سائٹس میں آپ جاب ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب ڈھونڈنے والے ہیں تو ڈنمارک میں جاب آپ کو مل سکتی ہے ایزیلی۔ جب بات ہم کرتے ہیں ڈنمارک کی خوشحالی کی تو آپ اس چیز کا اندازہ ایک سمپل چیز سے لگا لیں کہ ڈنمارک کے اندر ایوریج ہر شخص کے پاس $3 لاکھ کے ایسٹس موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ہر شہری لاکھوں کا مقروض ہے، یہاں پہ ہر شخص کے پاس $3 لاکھ کے پلس کے ایسٹس موجود ہیں۔ جب آپ زبان کی بات کرتے ہیں تو ڈنمارک میں کون سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، تو جو بیسک زبان ہے وہ ڈینش لینگویج ہے۔ ڈینش لینگویج سویڈش اور نارویجن زبان کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہے، چونکہ اسکینڈینیوین کنٹریز اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو مدر لینگویج ہے وہ ایک ہی ہے، ڈینش، اس کے بعد سویڈش اور نارویجن لینگویج جو ہے اس کو آپ سسٹرز لینگویج کہہ سکتے ہیں۔ فن لینڈ کی لینگویج ان سے وہ ڈیفرنٹ تھوڑا سا تعلق رکھتی ہے، اس کا جو تعلق بیسیکلی آتا ہے وہ منگول کی طرف سے آتا ہے، ان کے ساتھ ان کی لینگویج تھوڑی سملر ہے، منگولیا کا اور فن لینڈ کا۔ لیکن یہ تینوں کنٹریز جو ڈنمارک، سویڈن اور ناروے، ان کی لینگویج تھوڑی سی مختلف ہو کر لیکن آسانی سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنا موقف سمجھا بھی لیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کس ملک کے کس مذہب کے لوگ ڈنمارک میں رہتے ہیں تو جو سب سے مین جو ہے وہ ایونجیلیکل جو مذہب ہے، کرسچینٹی میں ایک شاخ ہے، ان کے لوگ ہیں۔
یہاں پہ رومن کیتھولک کی بہت کم مقدار ہے، مسلمز جو ہیں اس آبادی کا تقریباً 5% ہیں۔ جب ہم ڈنمارک میں رہائش کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو کھانے پینے کے تمام اخراجات اگر ہم دیکھیں گے فی بندہ کتنے اخراجات آتے ہیں، تو اگر ہم ٹوٹل پورے ڈنمارک کی اگر ہم ایوریج نکالیں تو 750 سے لے کر 900 یورو فی بندہ کاسٹ آتی ہے وہاں پہ رہنے اور کھانے پینے کی۔ لیکن اگر آپ کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ $1200 یا 1200 یورو فی بندہ کاسٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنمارک جتنا امیر ملک ہے، جتنا خوشحال ملک ہے، لیکن وہاں پہ مہنگائی بھی اسی حساب سے زیادہ ہے، اور لیکن مہنگائی کے ساتھ آپ کی تنخواہیں بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو یہ مہنگائی جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس یورپی یونین کا پاسپورٹ ہے، کسی بھی ملک کا یورپی یونین سے پاسپورٹ ہے بشمول سوئٹزرلینڈ کے، تو آپ ڈنمارک میں ایزیلی شفٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ رہائش رکھ سکتے ہیں۔ اب ڈنمارک والوں نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یورپی یونین کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلے کیٹیگری میں نارڈکس کنٹریز ہیں، دوسری کیٹیگری میں یورپی یونین والے ہیں۔ اب یورپی یونین اور نارڈک کنٹریز میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو سمپل مثال اس طرح لے لیں کہ یورپی یونین کے اندر ایک چھوٹی سی یورپی یونین اور ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کی۔ اس میں جو ملک شامل ہیں وہ ناروے، سویڈن، آئس لینڈ اور فن لینڈ شامل ہیں۔ ان 4 ملکوں نے اپنا ایک اتحاد بنایا ہوا ہے یورپی یونین کے انڈر رہتے ہوئے، اس کو وہ نارڈک کنٹریز بولتے ہیں۔ یہ نارڈک کنٹریز ایک دوسرے کو بہت زیادہ فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں بجائے کہ باقی یورپی یونین کے لیے۔ یورپی یونین کے ایگریمنٹ کے تحت وہ سب کو الاؤ کرتے ہیں آنے کے لیے، رہائش رکھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے، لیکن جو نارڈک کنٹریز کے لیے انہوں نے رولز اتنے زیادہ آسان کیے ہوئے ہیں کہ وہ باقی یورپی یونین کے کنٹریز کے لیے تھوڑے سے مشکل ثابت ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں، اگر آپ نارڈک کنٹریز سے آپ ڈنمارک میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو وہاں پہ ایک جاب کا کنٹریکٹ لینا ہے اور وہاں پہ آپ نے ٹیکس کا نمبر جس کو ہم CPR نمبر بولتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ پلس اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں اور آپ ڈیلی بیسس پہ جا کے آپ کوپن ہیگن میں ڈنمارک میں آپ کام کر کے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ایزی طریقہ کہ وہاں پہ صرف ٹیکس کا نمبر لیں، جاب کا کنٹریکٹ اور ٹیکس کا نمبر لیں، آپ سویڈن میں رہیں، کام وہاں پہ کریں، آپ کے لیے ایزیلی بیسس ہے۔ سیم چیز ناروے کے ساتھ ہے، سیم چیز فن لینڈ اور ڈنمارک اور یہ سارے ممالک آپس میں اسی طرح کے رابطے ہیں۔ لیکن اگر آپ یورپی یونین سے آتے ہیں تو اس کے لیے قانون تھوڑے سے مشکل ہیں۔ وہ قانون کس طرح مشکل ہے؟ مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ان ممالک کی نسبت جہاں پہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے کہ آپ جا کے سمپل CPR نمبر لیں، وہاں سے جب آپ آتے ہیں تو وہاں ڈنمارک میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو جاب اپلائی کرنا پڑتی ہے، آپ کو جاب کا کنٹریکٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب آپ کے پاس جاب کا کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ ہے نی اینڈ ڈنمارک، اگر آپ ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہیں اس میں جاتے ہیں، یا آپ آن لائن اپلائی کریں ریزیڈنٹ پرمٹ، یا آپ اپائنٹمنٹ بک کریں اور وہاں پہ جا کے اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کریں۔ جس طرح میں نے کہا نارڈک کنٹریز کے لیے ریزیڈنٹ پرمٹ ضروری نہیں ہے، وہ سیدھا جا کر CPR نمبر جس کو ہم ٹیکس نمبر کہتے ہیں وہ اپلائی کریں گے، جبکہ یورپی یونین کنٹریز پہلے ڈنمارک کے اندر ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کریں گے۔ اس ریزیڈنٹ پرمٹ کے ملنے کے بعد وہ جا کر CPR اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ریزیڈنٹ پرمٹ ملنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ یورپی یونین سٹیزن ہونے کے ناطے جب آپ ڈنمارک میں آتے ہیں تو آپ 3 مہینے تک بغیر کسی شرط کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کام تلاش کرنا ہے ڈنمارک کے اندر تو آپ تقریباً 6 مہینے تک بھی بغیر رجسٹر ہوئے وہاں پہ کام کی تلاش میں رہ سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو کام مل جاتا ہے وہاں پہ اور آپ نے جاب کا کنٹریکٹ اپنے مالک سے یا کمپنی سے آپ نے لینا ہے، اس جاب کے کنٹریکٹ کے حاصل کرنے کے 30 ڈیز کے اندر آپ نے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی یا ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلائی کریں یا آپ اپائنٹمنٹ لے کر وہاں پہ ان کے دفتر کے اندر جائیں اور وہاں پہ آپ اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ اپلائی کریں۔ اب اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے؟
یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کا لنک ہے جس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. اس میں ساری انفارمیشن بھی دی ہوتی ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس کہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے ہیں. اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کر رہے اس کو آپ فل کر سکتے ہیں. 30 منٹس کا ٹوٹل ٹائم چاہیے اس کو فل کرنے میں. تو آپ جا جمع آپ کا یا پاسپورٹ یا آپ کے پاس آپ کا ID کارڈ آنا چاہیے. آپ کے پاس اپلیکیشن فارم جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا یا آپ آن لائن فل کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ طریقے سے آپ نے فل کیا ہو. اس کے بعد آپ کا ریزیڈنٹ کا جو پروف ہونا چاہیے کہ آپ ایز اے ورکر یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس ایک ایڈریس ہونا مسٹ ہے کہ ڈنمارک میں جس ایڈریس پر آپ ایک وہاں پر رہائش پذیر ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو جاب کنٹریکٹ، جب جاب کنٹریکٹ کی بات آتی ہے تو جو کمپنی ہے یا مالک ہے وہ آپ کو ایک ٹیمپریری آفر لیٹر بنا کے دیتا ہے کہ اس بندے کو میں جاب دے رہا ہوں، اس کی جاب فلان ڈیٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو وہ مور دین انف ہوتا ہے بجائے کسی کو کہ جی میں پہلے دن سے اس کو جاب دے رہا ہوں. دونوں صورتوں میں یہ ویلڈ ہے. آسان یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں اس کو اگلے مہینے کی فلاں تاریخ سے اس کو میں جاب کی آفر کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی آپ کا ریزیڈنٹ پرمنٹ ایزیلی بن سکتا ہے. یہ ریزیڈنٹ پرمنٹ کے لیے جو جاب کا کنٹریکٹ ہے یہ کم سے کم 12 ہفتوں سے زیادہ کا ویلڈ ہونا چاہیے. 12 ہفتوں سے کم ہو تو آپ ایک ٹیمپریری جاب ہوتا ہے تو آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا جو ویکلی کام ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے. ویکلی کام یہ اتنے پیسے بنا لیتا ہے کہ آپ ڈنمارک کے اندر رہائش کے قابل ہو سکے، اپنا منیمم گزارا کرنے کے قابل ہو سکے. اس لیے 10-12 گھنٹے سے کم آپ کا جاب کنٹریکٹ نہ ہو اور 12 ہفتوں سے بھی کم کا جاب کنٹریکٹ نہ ہو. اس سے لمبی ڈیوریشن کا ہو پھر آپ ڈنمارک میں ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی شامل ہے تو آپ کو ان ڈاکومنٹس کے ساتھ میرج سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگانے ہوں گے. پوری فیملی کے جو کمپلیٹ سٹرکچر کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے سارے وہاں پر ان کو پیش کرنا ہوں گے. اب اگر آپ کی فیملی دوسرے ملک سے بلانگ کرتی ہے، نان یورپی یونین نیشنلٹی ہولڈر، تو ان فیملی کے پاس ڈنمارک کا ویزا ہونا چاہیے. آپ کو ان کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اگر آپ کی فیملی نارڈک کنٹریز سے بلانگ کرتی ہے تو نارڈک کنٹریز کی جو فیملی ہے اس کے لیے آپ نارڈک کنٹریز والا جو طریقہ کار ہے اس کو استعمال کرنے میں آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی. ادروائز آپ فیملی بیس پہ یورپی یونین ہولڈر کی فیملی کی بیس پر آپ وہاں پہ ڈاکومنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کو تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے بعد جب آپ کو ریزیڈنٹ پرمنٹ مل جائے تو اس ریزیڈنٹ پرمنٹ کے بعد آپ ڈنمارک کے ٹیکس آفس میں جا کر اپنا CPR نمبر ایشو کروا سکتے ہیں. CPR نمبر کی مثال اس طرح ہے کہ ہر ممالک کے اندر ایک ٹیکس نمبر ہوتا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو شناختی کارڈ نمبر کو ٹیکس نمبر کا درجہ دیا گیا ہے، انگلینڈ میں بھی ٹیکس نمبر ہے، سویڈن میں اس کو پرسنل نمبر کہتے ہیں، اس کے بعد اٹلی میں اس کو کودس فسکالے نمبر کہتے ہیں. تو یہ اس CPR نمبر سے اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو فائدہ ہے. جب آپ سیلری لیتے ہیں تو آپ کی جو ٹیکسز ہیں، آپ کی جو پینشن ہے وہ سارا اسی نمبر کے ساتھ ریگولیٹ ہوتی ہے. اگر آپ منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو CPR نمبر چاہیے. اگر آپ کو سیلری سلپس چاہیے تو اس میں بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سیلری سلپس میں بھی CPR نمبر کا ہونا مسٹ ہے. بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سیلری سلپ CPR نمبر ہونے کا مسٹ ہے. اگر آپ کو کرائے پر مکان چاہیے تب بھی آپ CPR نمبر ہونا مسٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ کو انشورنس کی پالیسی چاہیے تو اس میں بھی آپ کو CPR، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی فیسلٹی ڈنمارک میں اویل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے CPR نمبر ہونا مسٹ ہے. تو یورپی یونین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ریزیڈنٹ پرمنٹ، اس کے بعد CPR ہونا مسٹ ہے. جبکہ نارڈک کنٹریز کے لیے سمپل جاب کا کنٹریکٹ، اس کے بعد انہوں نے CPR نمبر لینا ہے. ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ کی ڈنمارک میں ضرورت نہیں ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.